بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج میں باہر آیا ہوں اپنے کھیتوں میں، تو گندم اپنے عروج پر ہے، کچھ اس کے سٹے اس کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر دانے لگتے ہیں، پھل، وہ کچھ خشک ہونے کے قریب آ چکے ہیں اور کچھ سبز ہیں۔ تو جب میں نے ان کا خاص سروے کیا تو میرے رب کا قرآن مجھے یاد آیا، میرے رب کا فرمان مجھے یاد آیا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر آپ زمین کے اندر گندم کا ایک دانہ بوؤ گے تو اس کے مقابلے میں 700 دانہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو ناظرین، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم، جہاں نظر پڑتی ہے دانے ہی دانے نظر آتے ہیں، گندم کے سٹے ہی سٹے نظر آتے ہیں، اور اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل اور اتنے دل کو کھینچنے والے، دل کو خوش کرنے والے اور سرسبز و شاداب کھیت۔ ناظرین، میں کیا بتاؤں، یہ جو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں گفٹ ملا ہے سبزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، میرے رب نے ایک دانے کی نسبت ہمیں 700 دانہ دیا۔ اگر ہم زمین کے اندر ایک دانہ بوتے ہیں تو میرا رب اس ایک کی بجائے، جب ایک دانہ ہم زمین کے اندر بوتے ہیں تو نیچے سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ایک شاخ پر 100 دانہ ہوتا ہے، تو 700 دانے بنتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمائے ہیں؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میرا رب جس طرح ایک دانے سے آپ کو 700 دانہ دینے کے مجاز ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پاور ہے، تو یار یہ تو سوچئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں فراوانی کر۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا رب چاہے تو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ میرا رب چاہے تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو وہ دے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یقیناً اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا سیکھیے، اللہ پر اعتماد کرنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیے۔ اگر اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ گئے، اللہ سے مانگنا سیکھ گئے، اللہ سے لینا سیکھ گئے، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کسی چودھری کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی ملک صاحب کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی راجہ صاحب کے سامنے اس کی خوشامد کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ رازق میں ہوں، رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اس سے چھین لیتا ہوں۔ عزت بھی اسی طرح ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، جو چاہتا ہے کہ مجھے رزق ملے، رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ناظرین، آج سوموار کا مقدس دن ہے، اور اس دن کو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ یہ شعبان کے آخری چند دن رہ چکے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے کو میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ آگے میرے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے
جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن بھیجا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سلامتی رم رم چھم چھم بارش کی طرف برستی ہے۔ اس لیے ناظرین، آج رات مغرب کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کیا مغرب کے بعد سونے سے پہلے ایک بندہ آیا، اس کو اتنا رزق دے کر چلا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم بھائی کون ہو؟ اس نے کہا میرے پاس اتنا رزق تھا تو میں نے سوچا کہ آپ غریب ہیں، آپ کو کچھ دے دوں، آپ کا گزارا ہو جائے، آپ کے بچوں کا پیٹ پل جائے، آپ کے گھر کے اندر خوشحالی ہو جائے۔ تو جب آپ کے گھر خوشحالی ہو جائے گی تو میرا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ غریبوں کی خدمت کرو، میں اس لیے آیا ہوں۔ ناظرین، یہ بات سوچنے والی ہے۔ ادھر اس انسان نے وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کیا، اور ادھر اس انسان کا دل پھر گیا اور وہ آ کر اس گھر کے اندر اس کی مدد کرتا ہے، اس کی خفیہ طریقے سے مدد کرتا ہے تاکہ اس کو بندوں کے سامنے شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے۔ تو ناظرین، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے ولی نے کیا، جو اللہ کے نیک بندے نے غربت کی حالت میں کیا تو میرے رب نے اس بندے کی زندگی کو بدل دیا؟ وہ عمل یہ تھا کہ نماز مغرب کے بعد جب نماز ادا ہو جاتی، وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھ جاتا۔ جب اکیلا بیٹھ جاتا تو اکیلا بیٹھ کر اپنے نبی پر 11 مرتبہ درود پڑھتا، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی میں ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھتا، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آخر میں پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، سجدہ ریز ہو کر رو کر اللہ سے مانگتا، میرے اللہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے گھر کے اندر بچوں کی رزق کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں، اس لیے جب میں روتا اللہ سے مانگتا تو میرے رب نے اتنا کرم کیا کہ نماز مغرب کے بعد جب میں نے یہ وظیفہ کیا، اس کے بعد اللہ کا کوئی نیک بندہ آیا، وہ چپ کر کے خفیہ طریقے سے کسی کو بتائے بغیر اس نے میری مدد کر دی۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ تھا آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج سوموار کا دن ہے اور مغرب کے بعد اس وظیفے کو کرو اور اپنی غربت کو ختم کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔